اللہ نے ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ اس مال کو جمع کریں اور جو حاجت مند ہے اس کو پہنچا دیں. بہترین ذریعہ. ہر دن جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں کو بھی اس کی عادت ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اس طرح افراد خانہ کی تربیت ہو. اور نمبر 5 ان کی دینی تعلیم کا نظام، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے. گھروں کے اندر ایک سسٹم بنایا جائے. کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان لانے والوں تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ اس سے، جہنم کی آگ سے. تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم بھی بچیں، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بچائیں. تو بیوی بچوں کیسے بچائیں؟ سب سے پہلے ان کو دین کا علم ہو. دین کا علم کیسے آئے؟ حلال و حرام کی تعلیم دی جائے. قرآن کی تلاوت وہ سیکھیں، سیکھنے کا انتظام کریں. کم از کم چند صورتیں یاد ہو جائیں ہمارے بچوں کو. پورا حافظ قرآن نہ بھی بنائیں، لیکن کم از کم نماز میں پڑھنے کے لیے چند صورتیں حفظ، کم از کم 20 صورتیں ان کو یاد ہو جائیں. اس کا انتظام کریں. نمبر 3 ہفتہ واری درس کا انتظام ہو جائے. کسی مولانا کو پکڑ کے لانا کوئی ضروری نہیں. آپ خود بچوں کو لے کر بیٹھیں. ہفتے میں ایک آدھا گھنٹہ ایک اسٹڈی سرکل بنائیں. گھر کے اندر ایک مجلس بنائیں. مثال جمعے کے دن یا جمعرات کی شام، کیا ہے کہ اب تو ہفتہ میں چھٹی یا ہفتے کا کوئی وقت، جو وقت مناسب ہے سب بچے جمع، پورے گھر والے جمع، اگر کوئی عزیز و اقارب آپ کے قریب ہیں تو ان کو بھی جمع کر لیں. ایک دینی مجلس ہو جس کے اندر کیا ہو؟ ایک تو قرآن کی آیتوں کا خلاصہ، کوئی تفسیر دیکھ کے پڑھ لیں. ترجمہ تفسیر جو محمد جوڑا گڑھی کی جو یہاں پر موٹی جو تفسیر مل رہی ہے، جو مجمع ملیفہ سے چھپی ہوئی مختصر تفسیر ہے. اس کا 2 آیتیں 3 آیتوں کا ترجمہ، اس کا خلاصہ تفسیر روز ہر ہفتہ ہوتی. اسی طرح ریاض الصالحین حدیثی کتاب، اردو میں بھی ہے ترجمہ، انگلش میں بھی ترجمہ ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے. اس کو لے لیں. ایک چیپٹر اس میں 2 حدیث 3 حدیث 4 حدیث ہوتی ہے. یعنی 4 حدیثیں بچوں کے سامنے. بچوں کو ہفتے میں 1 حدیث یاد کرا، چھوٹی حدیث، انما الاعمال بالنیات ترجمے کے ساتھ. نیتوں کا دار مدار، اعمال کا دار مدار نیتوں پر. 1 ہفتے میں 1 چھوٹی حدیث. سال گزر نہیں پائے گا کہ کم از کم 40 حدیث یاد ہو گئی. کئی حدیثوں کا مفہوم معلوم ہو گیا. حلال و حرام سے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کا ترجمہ ان کے سامنے رکھیں. اسی طرح گھر کے اندر جہاں مختلف شیطانی چینل لگے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، کوئی اسلامک چینل لگائیں. ابھی پیغام ٹی وی شروع ہو چکی ہے اور اس کی فریکوینسی بھی سیٹ کر دی گئی ہے اہل حق کی ٹی وی. لیکن اسلامک چینل کے نام سے جو بدعتی چینل ہیں ان چینلوں سے اپنے گھروں کو آپ پاک کریں. وہاں پر ہدایت کے نام پر گمراہی، سیکیو ٹی وی یا دعوت قرآن کے دعوت اسلامی کے نام سے دعوت شیطانی جو پیش کی جاتی ہے. یہ تعلقاتی کا جو چینل ہے، یہ سب وہ چینل ہیں جو آپ کو گمراہی کر لے جانے والے چینل. ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح اگر گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے تو آتھینٹک جو ویب سائٹس ہیں ان کی طرف بچوں کی رہنمائی کریں. اس کو اپنے گھروں کے اندر اوپن کروائیں. اور کبھی کسی عالم دین سے جو حق پرست عالم دین ہو اس کو اپنے گھر کی طرف
لے آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ بٹھائیں، اس سے ایک تو علماء کی صحبت ان کو ملے، اور دوسری چیز کیا ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے علم سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو مختلف ماشاءاللہ یہاں پر بھی علماء موجود ہیں، کسی ایک مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر آپ انوائٹ کر لیں، آدھا ایک گھنٹہ آپ ان سے لے لیں، جس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کا علم ہو، بہت سارے فتووں کا علم ہو، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک علم کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح گھر کے اندر اسلامک لائبریری، جس کے اندر منتخب کتابیں بچوں کے اعتبار سے، خواتین کے اعتبار سے بھی منتخب کتاب، جو زبان ان کو آتی، اردو یا انگلش یا جو بھی زبان، اس زبان میں جمع۔ اسی طرح مختلف قرآن کی کیسٹس، ان کی اچھی آوازیں، بچے جس سے متاثر ہوں اور جس کو سن کر بچے یاد کر سکیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں تو بابا سلام وغیرہ جو ہے چھوٹا سا لیپ ٹاپ کی طرح جو ہے کھلونا، جس کے اندر مختلف دعائیں، سستا بھی 20-30 ریال، 40 ریال، 50 ریال، جس کے اندر مختلف دعائیں ہیں، مختلف اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اس کا سسٹم ہے کہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، ریپیٹ اتنا کیا جائے، ریپیٹ اتنا کرے کہ بچہ یاد کر دے، کہ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ بھی جو ایک ذریعہ اس کے لیے، اس ذریعے سے آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ایسا ذریعہ رکھ دیں کہ کھلونے کی طرح بھی ہے، اور بچہ جو ہے اس کے ذریعے سے یاد بھی کرے۔ یہ نہیں کہ کھلونا اپنے کی جگہ میوزک اور میوزک بڑھ کے بجا رہا ہے بچہ، اس میوزک کی جگہ آپ اس کو یہ تھما دیں۔ بچے کو چاہیے آواز، لیکن قرآن کی آواز جب گونجتی ہے تو چونکہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، یہ اللہ کے کلام براہ راست اس پر اثر کرتا ہے، اور ہماری فطرتیں مسخ ہو گئی، ہماری فطرتیں شیطان نے لیفٹ رائٹ ادھر ادھر پہنچا دی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو قرآن سے سکون نہیں ملتا، گانوں سے سکون ملتا، میوزک سے سکون ملتا۔ ابھی قریب میں کوئی پوچھ رہے تھے کہ میوزک کے ذریعے سے بھی علاج بھی ہے، میوزک سے جو ہے انسان کو سکون ملتا، تو لہذا اگر صرف میوزک سن لیا جائے تو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ میوزک سے سکون اس کو ملتا ہے جس کی فطرت مسخ ہو گئی، جو اپنی فطرت کی سادگی پر باقی نہیں، جو شیطان کی خبیث عادتوں پر جو چل پڑا، اس کے لیے یہ میوزک سکون کا ذریعہ ملے، کیونکہ شیطان کی آواز۔ لیکن جو اپنی فطرت پر باقی ہے، جو اپنے ایمان پر باقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو متاثر ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ کلام ہی سکون کا ذریعہ، اس لیے کہ رب کا کلام، یہ رب کی آواز۔ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی آواز سن لے تو اس کو سکون ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا بھائی؟ ہاں ذرا نوجوان کدھر ہے ذرا بتائیں، صرف آواز سن لے، کسی کو سے محبت تو اس کی آواز سے بھی محبت۔ اگر ہماری محبت یہ اللہ کے ساتھ اگر ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اب یہ اللہ کے الفاظ جب آپ سن لیں تو ہمارا ایمان اگر سالم ہے، ہمارے ایمان میں خلل نہیں ہے، تو پھر اس اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اس اللہ کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے۔ تو لہذا اس کی کوشش کریں۔ اسی طرح مختلف اذکار کے کیسٹس بھی ملتے ہیں، کیسٹ اگر یاد نہیں ہے تو ان کیسٹوں کو لگا لیں، ان سے سن لیں۔ اور بچوں کے لیے مختلف اسلامی جو اناشید ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، جو اسلامک سانگس ہیں وداؤٹ میوزک، ان چیزوں کو جو بچوں کو پیش کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح بچوں کے اندر ایک محفل رکھیں جس کے اندر ان کے عادات و اقواس ہوں، خصوصاً ان کی عبادتیں سیدھی ہوں، نماز۔ کئی بچے بڑے ہو جاتے ہیں
بالغ ہو جاتے ہیں نماز کی تعلیم میں، نماز میں کیا پڑھنا نہیں مان، نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کوئی علم نہیں. تو لہٰذا یہ ٹیچنگ سیشنس رکھیں گھر کے اندر بچوں کے درمیان. اتحیات کون یاد کرے، درود ابراہیم کون یاد کرے. ہاں اسی طرح جو نماز کے تذکار قنوت ہے، یہ نماز کے جو ہے یہ جو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں، وضو کے فرائض کون سے ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں. اب ان چیزوں کو بچوں کے اندر اس کو بتلائیں. اسی طرح بچوں کو گھر کے آداب کی تعلیم، بچوں کو گھر کے آداب کی تعلیم، گھر کے آداب کیسے اندر آئیں، گھروں کے اندر آتے ہوئے کیا دعا پڑے، کون سا قدم اندر ہو، جاتے ہوئے کون سا قدم باہر ہو، گھر کے اندر ہوں تو کیسے ہوں. اخلاق کی تعلیم، آداب کی تعلیم اور اجازت دینے کی تعلیم رب نے قرآن میں دی. چھوٹی بات نہیں، رب اپنے کلام میں چھوٹی باتیں پیش نہیں کرتا. بنیادی باتوں کے اللہ نے پیش کیا قرآن کے اندر، اور بنیادی باتیں جو اللہ پیش کر رہے ہیں وہاں پر اولاد کو تعلیم دینا اس اعتبار سے کہ وہ اجازت طلب کرے اندر آتے ہوئے. اجازت کے اوقات پہ اللہ نے بتلا دیا، یعنی کہ بچہ ہے چھوڑو، ماں باپ اندر ہیں، سونے کے لیٹے ہوئے ہیں، بستر پر ہیں، اب بغیر اجازت کے بغیر کٹائے بچے اندر آ جائیں. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تمہارے بچے اور تمہارے خدام، وَلْيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنكُمْ 3 مرات. تمہارے خادم ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں، تمہاری کام والی ہے، تمہارا خدمتگار ہے، تمہارے وہ بچے ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے. پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اس بات کی تعلیم دو کہ وہ اجازت لیں کم از کم 3 موقعوں پر. کب؟ من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء. فجر سے پہلے کے اوقات جب انسان اپنی خلوت میں ہوتا ہے، عشاء کے بعد کے اوقات جب انسان بستر پہ لیٹ جاتا ہے. اسی طرح ظہر کے وقت میں جب قیلولہ انسان کرتا ہے، قیلولے کا وقت، تو یہ آرام کے اوقات، اللہ نے فرمایا کہ آرام کے اوقات ہیں، اس میں اجازت طلب کریں. بچوں کو سکھائیں کیسے جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں، سلام کریں، اندر آنے کی اجازت دیں. رب سکھانا. اب یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں. اسی طرح یہ تعلیم کہ تان چھانک نہ کیا جائے، خصوصاً دوسرے گھروں کے اندر، جہاں سے دوسرے گھر کا آنگن آپ کو نظر آئے اپنے گھر سے، یا کہ دروازے کے اندر کوئی سوراخ ہے آپ چھانک رہے ہیں اندر، بڑے کرتے ہیں. یہ تو بچے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو پاؤ کہ تمہارے اپنے گھر کے اندر، تمہارے اپنے کمرے کے اندر تان چھانک کر رہا ہے، جھانک رہا ہے، سوراخ کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، اگر تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو پر کوئی سزا بے بدلا نہیں، وہ حق ہے، پھوڑ دیا جائے. جرم، آپ کے راز کو ٹٹول رہا، آپ کی خدمت میں مخل ہو رہا، یا آپ کا حق جو چھین رہا، چاہے وہ بچہ. تو لہذا ان باتوں کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم دی جائے. اسی طرح ان بچوں کے سامنے یا کہ گھروں کے اندر جو آپ مجلس رکھیں، اس مجلس کے اندر سلف صالح کے قصے، صحابہ اور صحابیات کے قصے، روزانہ ایک مجلس میں ایک قصہ بس کا، ایک صحابی اور ایک صحابی کا، ایک صحابیہ کا، یا کہ جو ائمہ گزرے ہیں
جو بزرگ جو گزرے ہیں ان کے اخلاق کا یا ان کی زندگی کو ایک واقعہ. اس طرح بچے 10 سال کی عمر کو اگر پہنچ جائیں تو ان کو ابھی نہ کہیں کہ بچے ہیں بچے سے مل کے سو جاؤ، نہیں، بستر الگ. ہر بچے کا بستر الگ ہونا چاہیے. 10 سال کی عمر چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے لڑکے مل کے سو رہے ہوں، 10 سال کے بعد اجازت نہیں. 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ ان کی بستر کو الگ. اس لیے کہ یہ تعلیم اس رب فطرت کی طرف سے ہے جس نے فطرتوں کو پیدا کیا. 10 سال کے بعد یا 10 سال کی عمر میں بچوں کے اندر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، شیطانی حرکات شروع ہو جاتی ہیں، شیطان اپنا کام شروع کر دیتا. اب ایسے اوقات میں ایک دوسرے سے لپٹ کر سونا، ایک دوسرے مل کر سونا، وہاں پر شیطان کچھ اور چیزوں کو بیدار کرتا ہے. تو ان سب سے فطروں سے بچنے کے لیے اسلام نے تعلیم دی کہ ان کے بستروں کو الگ کیا جائے. اسی طرح ان کی پڑھائی، ان کے کھیل کود، ان کے کھانے کے اعتبار سے اوقات کو تعین کیا جائے. یہ نہیں کہ جب چاہے جو چاہے کھائے، جب چاہے پڑھ لے، جب چاہے کھیل لے. کوئی نظام نہ ہو تو پھر وہاں پر برباد. ہر چیز کا ایک نظام، ایک وقت کی تعین، اور کھانے پر سب جمع ہو اور کھانا جہاں تک اس کے مل کر کھائیں. اس میں برکت. بہت سارے گھروں کے اندر دیکھ برکت نہ ہونے کی شکایت آتی ہے، پھر کھانے میں برکت نہیں ہے. ہمارے کھانا پکتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کا ایک اہم ترین ذریعہ برکت کا مل کر کھایا ہے، جو آج کے دور کے اندر ایک جو ہے چھوٹی ہوئی سنت ہے. گھروں کے اندر ہم کہاں مل کر کھاتے ہیں؟ ہر ایک اپنے پلیٹ میں کھاتا ہے. الگ الگ پلیٹ میں کھانا ایک برکت نہیں. ایک پلیٹ میں سب جمع ہو، سب کے ہاتھ جمع ہو، جس کے اندر اللہ برکت کو نازل کرتا. نمبر 2، ایک دوسرے کی نظریں ہیں، ایک دوسرے سے کوئی حسد کے مسائل بھی ہیں تو ایک دوسرے کا لقمہ جہاں پر ایک کا ہاتھ گرا تو دوسرا کا ہاتھ دوسرے کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، تو یہ حسد اور نظر کو مٹانے والی بات ہے. ایک اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ اللہ نے بنا دیا مل کر کھانے سے ایک دوسرے کے نظر اور حسد کے جو برے اثرات ہیں، جو شیطانی اثرات، یہ ختم ہو جاتے. تو اسی طرح چھٹی بات، افراد خانہ کے درمیان میں محبت اور الفت کے معاملات. سختی جہاں تک ہو سکے کم، جہاں تک ہو سکے پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ. اور اسی طرح اپنے معاملات وہ ہیں جو دوسرے سے متعلق، صرف آپ کا اپنا مسئلہ نہیں. آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو آپ آزاد ہیں، لیکن جہاں مسائل بچوں کے مسائل، بیوی کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ ڈکٹیٹر بن کر اپنا فیصلہ ان پر نافذ نہ کریں. مشورہ ہے. یہ اللہ کا حکم، محمد رسول طریقہ، وشاورہم فی الامر. اپنے معاملات میں مشورہ کرو، ان سے مشورہ کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. بعض لوگ بیوی سے مشورہ کرو، نہیں، ہاں، پاؤں کی جوتی سے کیا مشورہ ہو؟ یہ نخوت ہے، کبر، تکبر ہے. ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے بڑھ گئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے مشورہ لیتے، وہ بھی کون سے معاملات؟ صرف نجی معاملات نہیں، امت کے معاملات میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مشورہ لیتے. جو لوگ بیوی کو ناقص العقل سمجھتے ہیں، جو لوگ بیوی کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کے لیے تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا، اس میں بات یہ طے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس چلے جائیں، عمرے کے لیے آئے، روک دیے. اب کفار سے یہ عہد نامہ طے ہوا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور 3 دن آپ قیام کریں گے. تو پہلی شرط یہی تھی کہ آپ واپس جاؤ.
صحابہ احرام کیا رکھا، اللہ کے رسول احرام کیا رکھا، عمرے کے لیے آگے راستہ نہیں، روک دیا گیا. صحابہ لڑنے بھڑنے پر تیار، جنگ کے لیے تیار. رسول اللہ سے فرمایا کہ معاہدہ ہو گیا، اب ہمیں واپس جانا. تو اب احرام میں کیا کریں؟ کھول دو احرام، اتار دو احرام، جانور ذبح کر دو اور واپس چلو. تصور کریں عمرے کا شوق لیے ہوئے مکہ چھوڑ کر 8 سال کے بعد 6 سال کے بعد صحابہ آ رہے ہیں عمرے کے لیے. اسلام کا پہلا عمرہ، اور ایسی بھی نہیں کہ بے طاقت ہو صحابہ، جہاد کے شوق سے بھرپور جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، راستے کے رکاوٹ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ فرما کے نہیں واپس چلو. حکم ہوا اللہ کے رسول کا اتار دو احرام، لیکن صحابہ متعمد، صحابہ بھی سوچے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول دوسرا حکم دینے کے لیے چلو، ہو سکتا ہے حکم بدل جائے. بس و پیش انتظار میں اللہ کے رسول کو تکلیف، رسول اللہ فرمانے کو اتار دو، اور صحابہ اس انتظار میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول دوسرا حکم دے، آگے چلنے کا حکم دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی تکلیف، پریشان ہو کے گھر میں داخل ہو گئے اپنے خیمے میں جہاں پر پڑاؤ کیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا المؤمنین، ہماری اور آپ کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیفیت کو بھانپ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کو پریشان نہ کریں. کہا کہ ام سلمہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اتار دو احرام کو، لیکن ان اتارنے کو تیار. صحابہ کے اپنے جذبات، اللہ کے رسول نافرمانی، اللہ کے رسول تکلیف دینا یہ مقصود نہیں تھا. ان کا مقصود یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وحی نازل ہو جائے، کوئی اور حکم میں مل جائے، آگے بڑھنے کا حکم مل جائے. ام سلمہ جب رسول اللہ کی اس کیفیت کو بھانپ لیتی ہے تو فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھی شاید اس انتظار میں ہے کہ کوئی اور حکم نازل ہو جائے. دیکھیے اور تو کہتے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہے، قوم کی جوتی. اب مشورہ دیکھیے کیا مشورہ دے رہی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ شاید اس انتظار میں ہیں کہ اور حکم نازل ہو جائے. بات میں دیتا ہوں تو فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے کہ کوئی اور حکم نازل ہو جائے. اگر آپ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے واپس جانا ہی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے احرام کو اتار دیں، آپ قربانی کر دیں، اپنے سر کے بال منڈوا دیں، احرام اتار دیں. جب یہ دیکھیں گے کہ آپ اب حالت احرام سے باہر ہو گئے تو انہیں پورا یقین ہو جائے گا کہ اب آگے اور کوئی حکم نہیں ہے، واپس جانا ہی ہے، تو یہ لوگ بھی کر دیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کے اس مشورے پر عمل کیا، احرام کو اتار دیا، قربانی بال منڈوا دیے، قربانی کر دیے، قربانی کر دی، بال منڈوا دیے، احرام اتار. صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو گئے، پھر آگے بڑھنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم کو بھی حلال ہونا ہے، پھر فٹافٹ سب نہیں کرنا. اللہ تو مشوروں میں برکت ہے، اور خصوصاً وہ معاملات جو گھر سے متعلق ہیں آپس میں مشورہ کریں. اگر بچے بڑے ہیں تو ان کا بھی مشورہ لیں، یعنی کہ چھوٹے بچے چھوٹے ہیں، بچہ اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں باپ کے لیے چھوٹا ہے، وہ چھوٹے نہیں. لیکن بچے اگر بلوغت کے قریب ہو گئے ہیں یا بالغ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو اس قابل ہیں کہ ان سے مشورہ لیں.
یہ اور بات ہے کہ ڈیسیجن آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ فائنل کریں، لیکن مشورے ان کے بھی لیے جائیں جس سے آپس میں گھر کے اندر ایک الفت و محبت کا ماحول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انفرادی مشاکل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، کسی لڑکے کا کوئی مسئلہ ہے، لڑکی کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم انفرادی طور پر اس کو حل کریں اور وہاں پر سب سے مل کر مشورہ کرنا نہیں ہے، ایک کے معاملے میں سب سے مشورہ۔ لغت کے مسائل ہیں، ماں جو لڑکی کو بتائے کہ لغت کے کیا مسائل، لڑکے کی بلوغت کے مسائل ہیں، باپ لڑکے سے بتائے کہ بلوغت کے مسائل کیا ہیں، غسل کیسے واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے۔ اکثر ماں باپ کے درمیان میں اور یہ نیو جنریشن کے درمیان میں کیا خاص طور مسائل، شرم آتی، میں باپ ہوں میں کیسے بتاؤں، میں ماں ہوں کیسے بتاؤں۔ اگر یہ کیا اگر پیدا اگر ہو جائے، آپ نہ بتائیں تو بچہ باہر نہیں اور سیکھتا ہے۔ اس کو کور کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں جو شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح چینل سے اگر آپ نہ بتائیں تو پھر چینل غلط ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر برائی کا راستہ اور شر کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو لہذا بچوں کے ساتھ قریب ہوں اور آپس میں الفت و محبت کا یہ ماحول پیدا ہو تو گھر کے اندر سکون اطمینان۔ نمبر 7، ازدواجی تعلقات کے درمیان میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، آپس میں اختلافات ہو جائیں میاں بیوی، تو یہ اختلافات بچوں کے سامنے پیش نہ کریں، بچوں کو درمیان میں نہ لائیں، خود ہی مسئلے حل کریں۔ بچوں کا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو ان اختلافات میں لانے کے بعد بچوں کو سپورٹرز بنا لیں، پارٹی بازی ہو جائے، تم ماں کی طرف ہو یا میری طرف ہو۔ اب یہاں پر گروپ بندیاں شروع ہوئی، بچوں کے درمیان نفرتیں آ جاتی، تو یہ باپ کا سپورٹ نہیں، ماں کی سپورٹ، تو گھر کا ماحول مقدر ہو جائے۔ اختلاف آپ کا اور آپ نے پورے ماحول کو خراب کیا، پورے گھر والوں کے سکون کو برباد کر دیا، اور ان دونوں کی وجہ سے بچوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جو آگے بڑھ کر جھگڑوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو لہذا ان اختلافات کو بچوں کے سامنے نہ لے آئیں اور خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خود نہ حل کر سکتے ہوں تو درمیان میں کسی سازش کو اختیار کیا جا سکتا ہے جو عقل مند ہو، جو دونوں کا ہمدرد ہو، جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ نمبر 8، بے دین لوگ، بد اخلاق لوگ، بد عقیدہ لوگ، ان لوگ اپنے گھر کے اندر داخل نہ کریں، ان کے ذریعے سے فساد۔ ہمارے پاس 11ویں شریف کی جاتی ہے، 12ویں شریف کی جاتی ہے، مرشدوں کو لاتے ہیں، یہ دائرہ ماننے والے، تو یہ ایک نمبر کی گجڑ ہوتی، ایک نمبر کی کنجر، بے نمازی، شرک میں ڈوبے ہوئے، یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگانے والے، پیشاب کی پاکی تک جن کو نہیں ہوتی، ان کو اپنے گھروں کے اندر لا کر ان کے ذریعے سے مجلسیں کروانے، کیا ہوگا؟ جہاں پر یہ مشرک لوگ پہنچے وہاں پر اللہ کی لعنتیں بھی سامنے آتی ہیں، وہاں پر یہ اللہ کی لعنتوں کو لے کر پہنچتے ہیں، رحمت برکت نکاسی۔ اور ان بد اخلاق بے دین لوگوں کے ذریعے سے، ان کے اخلاق سے ہمارے بچے، ہمارے گھر والے متاثر ہیں، اللہ کے رحمت سے محروم ہیں، ان کی بد اخلاقی سے متاثر۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں جن کی نظریں حسد والی ہوتی ہیں، جو دیندار متاثر نہیں کرتا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا، اس کی تقدیر میں لکھا، جو رزق اللہ نے مجھے لکھا ہے وہ لے نہیں سکتا، جو رزق اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ مجھے نہیں سکتا، پھر حسد کس بات؟ حسد کا تھوڑی یہی ہے کہ آپ تقدیر پر ایمان رکھیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ حسد نہیں کرتا۔ لیکن جو بے دین ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، جس کی زندگی میں دین نہیں، اس کی نظریں حسد کی بھی ہوتی ہیں۔